بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وإذ قال إبراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا کیا آپ نے بنا لیا ہے بتوں کو آلِهَةً معبود إِنِّي أَرَاكَ بے شک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں وقومک اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین دور کی گمراہی میں کھلی گمراہی میں وکذالک اور اسی طرح نوری ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو ولیکون تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے فلما جن علیہ اللیل پس جب چھا گئی ابراہیم علیہ السلام پر رات رآ کوکبا انہوں نے دیکھا ستارہ قال ھذا ربی فرمایا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے فلما پس جب افل وہ غروب ہو گیا قال تو انہوں نے عرض کیا لا احب الآفلین میں محبت نہیں کرتا غروب ہو جانے والوں سے فلما رأى القمر پس جب انہوں نے دیکھا چاند کو بازغاً روشن قال ھذا ربی کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے فلما افل پس جب وہ غروب ہو گیا قال انہوں نے کہا لئن لم يهدني ربی اگر میری رہنمائی نہ کرتا میرا رب لأکونن من القوم الضالین تو یقیناً میں گمراہوں میں سے ہو جاتا فلما رأى الشمس پس جب انہوں نے دیکھا سورج کو بازغۃً چمکتا ہوا قال ھذا ربی انہوں نے کہا کیا یہ میرا رب ہے ھذا اکبر یہ بڑا ہے فلما پس جب افلت وہ غروب ہو گئے قال انہوں نے کہا یا قوم اے میری قوم انی بریء بے شک میں بیزار ہوں مما تشرکون ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو انی وجہت بے شک میں نے متوجہ کیا وجہی اپنی ذات کو للذی اس ذات کے لیے اس اللہ کے لیے فطر السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حنیفہ یکسو ہو کر وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے یہ آج کے درس کی چند آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں شرک کی مذمت اور توحید کی فضیلت کا بیان تھا اس سلسلہ میں یہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور خصوصاً 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی گلدستہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگلی آیات کریمہ میں اس گلدستے کو بیان کر کے شرک کی مذمت کو بیان فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں تمام مذاہب والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے
اور ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ان کی طرف نسبت کرنے کو اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، تمام کا تمام معاشرہ، حتیٰ کہ سارے کا سارا خاندان اوپر سے لے کر نیچے تک، سب کے سب قوم والے اور سب کے سب علاقے والے وہ مشرک۔ یہ نمرود کا زمانہ ہے، اور نمرود خود اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، میں معبود ہوں، میں الہ ہوں، اپنے آپ کو وہ سجدہ کرواتا، اپنے آپ کو رزاق کہتا، میں روزی تقسیم کرنے والا ہوں، اور اپنے آپ کو زندگی اور موت کا مالک سمجھتا۔ پھر اس زمانے میں انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے، کچھ لوگ تو ستارہ پرست تھے، کچھ لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے بت بنا رکھے تھے، بت بناتے بھی تھے، ان کی پرستش بھی کرتے تھے، بتوں کو فروخت بھی کرتے تھے، اور بتوں کی دعوت دیا کرتے تھے کہ یہی ہمارے الہ ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ ان کے امتحانات میں سے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ساری قوم ایک طرف، ساری کی ساری حکومت، فوجیں ایک طرف، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک طرف۔ سب سے پہلے انہوں نے دعوت شروع کی اپنے گھر سے۔ چنانچہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا، انذر عشیرتک الاقربین، آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈر سنائیں، اپنے گھر کے قریبی لوگوں، اپنے خاندان والوں کو، ان کو آپ ڈرائیں، ان کو آپ دعوت۔ چنانچہ آپ نے دعوت، اس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کی۔ اور یہاں بار بار ایک لفظ آ رہے، اور تفصیلی دعوت جو ہے وہ بیان ہے سورہ مریم 16ویں پارے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجئے اپنی کتاب قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت سچے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے باپ، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ وہ آپ کو کوئی نفع نقصان دے سکتا۔ یا ابت، اے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا، ما لم یأتک، آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی اس درست رہنمائی کروں۔ یا ابت، اے والد میرے، اے ابا جی، آپ لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیجیے۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کریں گے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا دشمن۔ یا ابت، اے باپ، اگر آپ اپنے اس جرم سے، اس غلطی سے باز نہیں آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب آ جائے گا، آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں لأرجمنک وہجرنی ملیا، میں آپ کو سنسار کر دوں گا، آپ مجھ سے جدا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے آگے پوری تفصیلات وہاں سورہ مریم میں بیان۔ یہ سب سے پہلے دعوت دی اپنے باپ۔ یہاں بھی پہلی آیت کریمہ میں ان کی اسی دعوت کا بیان ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، آزرا، ان کا نام کیا تھا؟ آزر، اتتخذ اصناما، کیا آپ نے بنا لیے بتوں کو، آلہۃ معبود، بت معبود نہیں ہو سکتا، آپ نے بتوں کو معبود بنا لیے۔ ایک ہے صنم، ایک ہے وثن۔ یہ اصنام جمع ہے صنم کی۔ صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جس کو تراش کر بنایا جاتا ہے، پتھر سے، سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، جواہر سے، کسی بھی شے سے اگر تراش کر بنایا جائے اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور اگر تراشا نہ جائے، بغیر تراشے کسی درخت کی پوجا شروع کر دی جائے، کسی قبر کی پوجا شروع کر دی جائے، سورج چاند ستارے کی، یا ویسے ہی پتھر اٹھا کے سامنے رکھ دیا، یا کچھ بھی بنائے بغیر، تراشے بغیر، تو اس کو وثن کہا جاتا ہے، واو ثا نون۔ تو یہ عام طور پر جو پرستش کرتے تھے تو بتوں کی، کہا کہ آپ نے بتوں کو معبود بنا لیے، انی اراکا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ ایک وضاحت یہاں قابل توجہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ یہاں ان کے باپ کا نام آیا آزر۔ دو رائے ہیں علماء کی۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں آزر ان کے حقیقی باپ کا نام ہے۔ آزر، اور تورات میں یا تاریخی کتابوں میں تاریخ، تے الف رے اور خے، تاریخ یہ نام بھی آتا ہے۔ تاریخ اور آزر ایک ہی آدمی کا نام ہے اور ان کے وہ والد ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اور ان کی اکثریت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزر ہے یہ چچا کا نام ہے، اور جو ان کے والد ہیں، حقیقی والد جن سے یہ پیدا ہوئے، ان والد کا نام جو ہے وہ تاریخ ہے۔ بڑی دلیلوں میں سے ان کی یہ دلیل ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات زیادہ درست ہے کہ باپ سے مراد چچا ہے، جس کا یہاں بیان۔ بڑی دلیلوں میں سے یہ دلیل ہے کہ عرب والے اپنے باپ کو، اپنے دادے کو، اپنے پردادے کو، یا اپنے چچے کو یا اپنے تائے کو باپ کہتے تھے۔ والد کو بھی، تائے کو بھی، چچے کو بھی، دادے کو بھی، پردادے یا اپنے اوپر کے آبا، ان کو کیا کہتے تھے؟ باپ۔ لیکن والد صرف وہی تھا جس سے وہ پیدا ہوتا تھا۔ یعنی یہ جو میں نے چند رشتے گنوائے ان کو باپ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو والد نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ والد کو والد بھی کہا جا سکتا ہے، باپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، جو ابھی میں نے عرض کیا، چچا نے جب یہ کہا کہ میں آپ کو سنسار کر دوں گا اور مجھ سے آپ جدا ہو جائیں، گھر سے نکل جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں بیان۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منع بھی کیا تھا، آپ نے اپنے والد کے حق میں دعا نہیں کرنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں دعا نہیں کی، یعنی اپنے باپ کے بارے میں، تعارف کے بارے میں، یہ جو آزر ہے، آزر کے بارے میں دعا نہیں کی۔ 80 سال کی عمر میں تھے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 96 برس کی عمر میں ہو گئے تو دوسرے بیٹے پیدا ہوئے اسحاق۔ تو ہم ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھتے ہیں جو سورہ ابراہیم میں بیان ہے اور ہم سب کو یاد ہے۔ اس کا آخری حصہ یہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو دونوں کو بخش دے، وللمؤمنین، سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب کو قائم کرے۔ سوال یہ ہے، کیا انہوں نے اپنے والد، اگر وہ جس سے وہ پیدا ہوئے، جن کا نام کیا تاریخ، وہ اگر کافر تھے، وہ مشرک تھے، تو آخری عمر میں یہ دعائیں ہوئی ہیں نا، جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو چکا ہے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد یہ ساری دعائیں، یہ تو ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، شاید آپ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، یہ ساری دعائیں انہوں نے آخری عمر میں کی ہیں۔ یہ 40 سال کی عمر کی بات نہیں ہو رہی، نہ 42، 45، 50، 60، 70 سال کی عمر کی بات ہو رہی ہے، یہ 100 سال کے قریب تھے اس وقت یہ ساری دعائیں فرمائی ہیں۔ اس وقت یہ دعا کی، میری بھی بخشش فرمائیے، میرے ماں باپ کی، ولی ابویہ نہیں فرمایا، ولی ابویہ نہیں فرمایا، کیا ولی والدیہ کا لفظ ہے، والد یعنی میرے والد جن سے میں پیدا ہوا، ان کی بھی تو بخشش فرما دیجیے، میری والدہ کی۔ تو مشہور یہی ہے اور درست یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ والدین وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ موحد تھے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آزر ہے یہ ان کے چچا کا نام ہے۔ تو چچا بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اس کو دعوت دی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں، فیض والعالم مبین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں، یعنی آپ کا یقین مستحکم ہو جائے۔ 3 چیزوں کا یہاں بیان ہے، سب سے پہلے ستاروں کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا۔ میرے آپ کے سامنے قرآن ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پس جب دیکھا، جب چھا گئی، تاریک ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر رات، انہوں نے ستارہ دیکھا، کوئی بھی ستارہ، زہرہ ستارہ، شیرہ ستارہ، یا کوئی بھی اور روشن ستارہ جو بڑا ہے۔ قال هذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، صبح ہو گئی،
قال لا احب الآفلین، حضرت نے فرمایا کہ میں محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا غروب ہو جانے والوں سے، یہ الہ نہیں ہو سکتا، لوگوں اس کو معبود بنا رہے ہو، یہ معبود الہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، فلما، پس جب رأى القمر، چاند کو دیکھا، بازغا روشن، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، 14ویں کا چاند یا کسی اور رات کا چاند۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا نا تو میں یقیناً ہو جاتا نادانوں سے، گمراہوں سے، بہکے ہوئے لوگوں سے۔ تیسری بات، فلما رأى الشمس، دن کے وقت جب انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغۃً، وہ روشن ہے، چمکدار ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے اور یہ بڑا ہے، ستارہ چھوٹا اور چاند اس کی نسبت سے چھوٹا اور ان دونوں کی نسبت سے یہ بڑا۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، شام ہو گئی، دن ڈھل گیا، تو قال، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے۔ یہ الہ معبود نہیں ہو سکتے، نہ بت ہو سکتے ہیں، نہ سورج چاند ستارے ہو سکتے ہیں، نہ کائنات کی چھوٹی بڑی چیز کوئی الہ اور معبود ہو سکتا ہے۔ ہاں معبود ہو سکتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور مجھے آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے یہ عقیدہ سکھا دیا، انی وجہت وجہی، میں نے تابع کیا اپنے چہرے کو، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں صرف چہرہ ہم متوجہ کر دیں تو باقی ہماری مرضی ہے، نہیں، وجہ کا لفظ جہاں آئے گا وہاں پر ذات مراد ہو۔ میں نے اپنی ذات کو متوجہ کی، دل کو، سوچ کو، آنکھوں کو، کانوں کو، اپنے جسم کو، زندگی کے ہر ایک طرز کو، زندگی ساری ترتیبات کو، معاملہ عبادت کا ہو یا معاملہ ہمارے اپنے معاملات کا، معاشرت کا ہو، معیشت کا، اخلاق کا ہو یا وہ حکومت سیاست کا، زندگی کے تمام تر امور کے اندر میں نے اپنی ذات کو متوجہ کیا، للذی، اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یہ حنیفہ، یکسو ہو کر، میں دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوں، میرا ایک اللہ ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جی لگانے کے قابل وہی ہے، محبت کرنے کے قابل وہی ہے، اطاعت و فرما برداری اس کی ہو، عبادت اس کی ہو، میں یکسو ہو کر وہی متوجہ رہوں گا، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ عقیدہ مجھے آپ کو سکھا دیا۔ عام طور پر یہ والی آیت مبارکہ تقریباً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ کبھی نیت کے اندر خرابی آ جائے، فتور آ جائے، ریاکاری آ جائے کہ میرا نام بڑا ہو، میرا کام بڑا ہو، لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے داد دیں، لوگوں سے میں دادیں وصول کروں، تو وہاں اس کا مفہوم یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اپنا سب کچھ متوجہ کرتا ہوں اس اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے جو زمین و آسمان کا فاطر ہے، اور میں یکسو ہونے والا ہوں، مجھے کسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، میں صرف اللہ کی طرف توجہ کروں گا اور میں شرک نہیں کروں گا، نہ شرک چھوٹا جس کو شرک اصغر کہتے ہیں اور وہ ریاکاری ہے، نہ شرک بڑا جس کو شرک اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر کے معبود بنایا جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں آ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔